غیر مقلدین تو یہ بھی کہنے لگے کہ جب حنفیوں سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے دکھائیں گے یہ حدیث کہاں ہے بخاری میں، اپنا یہ مسئلہ بخاری سے ثابت کیجئے کہ یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز میں سنت ہے۔ تو ایک میرے شاگرد نے مجھے فون کیا بمبئی سے کہ بخاری شریف میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کہاں ہے ذرا بتائیں۔ میں نے کہا بخاری شریف میں نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں ملے گی۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے بخاری سے چاہیے۔ میں نے کہا نہیں ہے کہ میں نے ایک غیر مقلد سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اس غیر مقلد سے کہو کہ تم جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہو اس کی حدیث بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں نہ ملے مسلم میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ابو داؤد میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو نسائی میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ترمذی میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو ابن ماجہ میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو موطا میں دکھاؤ۔ 7 کتابوں کا نام اس سے کہو کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھاؤ، اور بخاری سے لے کر موطا تک ہر کتاب میں کسی کتاب میں مل جائے۔ اور یہ بھی کہو اس کے ساتھ کہ تو ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث صرف بخاری سے مانگ رہا ہے، اور سینے پہ باندھنے والی حدیث میں کہہ رہا ہوں کہ 7 کتابوں میں سے کسی میں دکھا، صرف بخاری نہیں، اتنا کہو۔ تو اس نے کہا کیا سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث نہیں بخاری میں؟ میں نے کہا معلقاً بھی نہیں، تعلیق کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی بغیر سند کے، بغیر سند کے بھی امام بخاری بہت سی حدیثیں لکھتے ہیں مگر وہ بھی نہیں لکھی انہوں نے۔ بخاری میں صرف یہ ہے سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اخذا شمالہ بیمینہ تحت الرسل یا علی الرسل، کہ جب رسول پاک نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گٹے کے پاس پکڑتے، گٹے کے پاس۔ تو اب اس گٹے کے پاس پکڑنے کا تو ذکر ہے، مگر ناف کے نیچے ہاتھ جاتا یا سینے پر جاتا یا ناف اور سینے کے بیچ میں رہتا، یہ اس میں ذکر نہیں، مگر گٹے پہ پکڑا جائے اور یوں ہی ہاتھ کو جہاں تک جاتا چھوڑ دیا جائے، ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے تو ناف کے نیچے ہی تو رکے گا۔ یوں پکڑ کے ایسے ہاتھ کو ڈھیل دے دی جائے کہ وہ جائے اپنی جگہ پر رکے تو یہ ناف کے نیچے جائے گا۔ سمجھ گیا؟ امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تحت السرہ پکڑا جائے ہاتھ۔ تو اب امام احمد ابن حنبل کو تو غیر مقلدین اپنا امام مانتے ہیں، تو کم سے کم یہ بات تو قبول کر لیتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی، مگر نہیں۔ بہرحال اس لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے درجہ صحت میں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے ہو۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت تخریج کی ہے امام سفیان ثوری تھے، سمجھ گئے، اور وہ بھی ایک ضعیف راوی تھے جو
امام سفیان ثوری سے 7-8 لوگوں نے وہ روایت کی، الصدر کا لفظ کسی نے نہیں بیان کیا، یہی ایک اسماعیل اکیلے روایت کر رہا، تو پھر 7-8 آدمیوں کی بات کیوں رد کر دی جائے ایک کے لیے کہ الصدر اس نے بیان کیا اور باقیوں نے نہیں بیان کیا؟ اور امام سفیان ثوری کا مذہب کیا تھا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا۔ روایت تو یہ تم نے روایت کر دی کہ وہ سینے والی ان سے یہ حدیث روایت کر دی، مگر ان کا بھی مذہب کا تسرہ تھا، اپنی حدیث کے خلاف کیسے انہوں نے عمل کیا ہے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ امام سفیان ثوری سے یہ الصدر کا لفظ جتنے روایت کیا ہے وہ غلط روایت کیا، اور ان کے عام روات جو ہیں وہ الصدر نہیں بلکہ یہی روایت کرتے ہیں کہ وائل بن حجر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں کی گٹے پر رکھتے، بس اتنا، الصدر کا لفظ نہیں، الصدر کا لفظ صرف ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ تو اس لیے ہم سے تو یہاں کے لیے غیر مقلدین بخاری میں مانگے، اور ہم ان سے یہاں کے لیے 7-8 کتابوں میں مانگے تو نہیں ملے، سمجھ گئے؟ ہاں